إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال في موضع آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام مسلم في صحیحہ. معزز مکرم حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ جس مسجد میں خطبہ میں نے دیا تھا، وہاں پردے پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت کی گئی تھی کہ پردہ عورت کے لیے رحمت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، عفت اور پاک دامنی ہے، اور پردے ہی کے اپنانے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. آج کے اس خطبے میں شرعی حجاب یا اسلامی پردہ کسے کہا جاتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس وقت میڈیا میں جو گفتگو چل رہی ہے پردے کے تعلق سے، دراصل وہ اسلامی پردہ نہیں ہے. میڈیا میں جو گفتگو چل رہی ہے وہ صرف سر چھپانے کے تعلق سے، وہ اسلامی پردہ نہیں ہے. اسلامی پردہ کے شروط ہیں، وہ شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی جب تک کسی کپڑے کو شرعی پردہ یا اسلامی پردہ نہیں کہا جائے گا. کتاب و سنت میں، احادیث میں اس پردے کے شرائط کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. آج کے اس خطبے میں اسی پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے سامنے خواتین نہیں ہیں، آپ لوگ ہیں، لیکن آپ سب لوگ اپنی اپنی خواتین کے ذمہ دار ہیں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں، اور ان کی دینی تربیت یا دین کے مطابق ان کو رکھنا اور دین کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے یہ موضوع یہاں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے اپنی خواتین تک، اپنی عورتوں تک اس مسئلے کو پہنچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام آتے تھے، آپ سے مسائل سیکھتے تھے، جا کر کے اپنی خواتین عورتوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے دعوت کی، اپنی عورتوں کی دینی رہنمائی کی. اس لیے یہ مسئلہ چونکہ آج کل میڈیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے اور سب لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسلام کے اندر پردہ کیا ہے، اس کے شروط کیا ہیں، یہ بھی جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف یہ ہے اسکار پہن لینا،
یا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا عورت نے پردہ ہو گیا، یہ پردہ نہیں ہے، اس کو پردہ نہیں کہا گیا شریعت کے اندر۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ اس نے سر کو ڈھانک لیا اور وہ بھی شریف خاتون ہے، شریف لڑکی ہے، لیکن اسلامی پردہ یا شرعی حجاب یہ نہیں ہے۔ اسلامی پردہ کیا ہے، اس کی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہو، پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہو۔ اور تفصیلات بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ عورت کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کے سامنے ہے تو پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ عورت اس کے لیے حلال ہوتی ہے، اللہ نے اس کے لیے حلال کر دیا، کوئی پردہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت ایسے لوگوں کے سامنے ہو جس سے اس کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہو، اسے محرم کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کیا کرے گی؟ اپنے ستر کو چھپا کر کے رکھے گی۔ کن لوگوں سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے؟ اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا اس طریقے سے بھانجا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ کن کن لوگوں کے ساتھ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ ہمیشہ کے لیے جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے انہیں محرم کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے عورت کیسے رہے گی؟ اپنے ستر کو چھپا کر کے۔ عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کے۔ یعنی عورت اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹے اور بھائی کے سامنے جو اپنے جسم کا حصہ ظاہر کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ صرف ہاتھ کے پنجے ہیں، پاؤں کے پنجے ہیں اور اپنا چہرہ صرف ظاہر کر سکتی ہے۔ اسے زیادہ ظاہر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کن لوگوں کے سامنے؟ جس سے اس کا شادی کرنا ہمیشہ کے لیے حرام۔ ستر کا چھپانا اس کے لیے ضروری ہے، اور عورت کا پورا ستر ہے سوائے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے۔ یہ دوسری حالت ہو گئی۔ ذرا دھیان سے میری بات سنیے گا، کیونکہ ستر اور پردے کے اندر فرق ہے۔ ستر یہ ہے کہ عورت اپنے ستر کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے۔ اگر محرم ہے تو بھی ستر کو چھپا کر کے رکھنا ہے۔ یعنی عورت کے لیے، ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنی ران کو دکھائے یا اس طریقے سے اپنے گھٹنے کو دکھائے، اپنے پیٹ کو دکھا دے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ یا اپنی پیٹھ کو دکھا دے، قطعاً جائز نہیں ہے ماں کے لیے۔ یا بہن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے اپنے پیٹھ کو دکھا دے یا اس طریقے سے گھٹنے کو دکھا دے، قطعاً جائز۔ زیادہ سے زیادہ جو جائز ہو یہ ہے کہ اپنا چہرہ اور ہاتھ کے پنجے اور پاؤں کے پنجے، ان کے علاوہ کوئی چوتھی چیز اس کے لیے دکھانا جائز نہیں ہے، اسے ستر کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہوگی۔ دوسری چیز ہوگی، تیسری چیز یہ ہے، تیسری حالت عورت کی، کہ اگر عورت ایسے لوگوں کے سامنے ہو جو محرم نہیں ہیں، اجنبی لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے پورے جسم کا پردہ ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو بھی، اپنے چہرے کو بھی اور اپنے پاؤں کو بھی چھپا کر کے رکھے گی۔ وہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دوسروں کے سامنے نظر نہیں آنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا چیز نظر آ سکتی ہے؟ اس کی آنکھ، جس سے وہ دیکھنے کا کام کرتی ہے۔ آنکھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسے حجاب کہا جاتا ہے، اسے جلباب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، سورہ احزاب کی، اس میں اللہ فرماتا ہے یا نبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ بناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے، تمام دنیا کی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادر کو لٹکا لیں۔ جلابیب کہتے ہیں بڑی چادر جو عورت اپنے سر پر ڈالتی ہے اور پاؤں کے پنجے تک یا ناخن تک رہتا ہے یا اس سے زیادہ رہتا ہے، اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ اسی کو عربی زبان کے اندر پردہ کہا جاتا ہے۔ جلباب، حجاب اور پردہ یہ سارے جو ہے ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا سب سے پہلی بات جو پردے کی شرط ہے کہ اس کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے کہ جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی۔ تو ایک صحابیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ وہ پاؤں سے ایک بالش زمین کے اندر، ایک بالش زیادہ اپنے کپڑے کو وہ چھوڑ کر کے رکھیں گی، لٹکا کر کے رکھیں گی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اگر ایک بالش ان کا کپڑا نیچے زیادہ ہوگا تو بھی ان کے پاؤں چلتے ہوئے کھل جائیں گے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ
یعنی اپنے کپڑے کو ایک ہاتھ نیچے زمین پر لٹکا کر کے رکھیں گی۔ جس شریعت کے اندر پاؤں کے ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے، جس دین کے اندر پاؤں کے ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ عورت ایک پورا ہاتھ زمین پر کپڑے کو لٹکا کر کے چلے گی، کیا اس شریعت کے اندر چہرہ کھولنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ عورت کا نکاح اس کے چہرے کی بنا پر کی جاتی ہے، اور خوبصورتی عورت کی چہرے کی بنا پر ہوتی ہے، مرد کی بھی۔ لہذا جس شریعت کے اندر پاؤں ڈھانکنے کا حکم ہو، ناخون تک دکھانے کا حکم نہ ہو، کیا اس دین کے اندر چہرہ کھولنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ لہذا پورا بدن عورت کا ڈھکا ہونا چاہیے، کہ ایک چادر ہو اوپر سے نیچے پورا اس کا ڈھکا ہوا بدن، اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ دوسری جو شرط ہے کہ جو پردہ اور حجاب ہے وہ خود زینت نہ ہو، خود زینت نہ بن جائے۔ اور آج الا ماشاء اللہ 99% جو عورتیں حجاب یا برقع استعمال کرتی ہیں وہ خود ایک زینت کی چیز ہوتی ہے۔ ایسی ایسی ڈیزائننگ آتی ہے اور اس طریقے سے اس کو سلا جاتا ہے کہ وہ پردہ جو ہوتا ہے برقع وہ خود ایک زینت کی چیز ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ لوگوں کو خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عورت استعمال کرے وہ ایسا کپڑا ہو جو خود بجائے زینت نہ ہو، یعنی خود زینت نہ بن جائے اور لوگ اس کے برقعے کو دیکھیں کہ جو کتنا شاندار برقع استعمال کر رہی ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جائے۔ اس لیے شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جاؤ، تو صحابیات نے کہا کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو، یہ جلباب نہ ہو بڑی چادر، تو کہا اپنی بہن سے مانگ لے، اور اس جلباب کو پہن کر کے، اس چادر کو پہن کر کے وہ جائے اور اس طریقے سے عیدگاہ کے اندر جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر وہ حیض اور نفاس والی ہے تو نماز میں شریک نہیں ہوگی، دعا کے اندر شریک ہوگی، لیکن آپ نے عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو برقع ہے، نقاب ہے، وہ خود زینت نہ ہو کہ لوگ اسے زینت کے طور پر دیکھیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس قدر باریک نہ ہو کہ اندر کی چیز نظر آ جائے، اتنا باریک کپڑا نہ ہو کہ باریک کپڑا ہے اور اس کے اندر کا حصہ نظر آ رہا ہے، اندر کا کپڑا نظر آ جاتا ہے یا اس کے جسم کا حصہ نظر آ جاتا ہے۔ اتنا باریک بھی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موٹا اور جھوٹا ہونا چاہیے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے اندر، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری امت کے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، وہ بعد میں لوگ پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو وہ ہیں جن کے پاس ہمیشہ ڈنڈے ہوں گے، جیسے گائے کی دم ہوتی ہے ایسے ان کے پاس ڈنڈے ہوں گے اور ان لوگوں کو مارتے پھریں گے، یعنی ظلم کریں گے، لوگوں کو ماریں گے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اور وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نساؤن کاسیات عاریات، عورتیں ایسی بعد میں آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، مائلات ممیلات، خود وہ مائل ہونے والی ہوں گی مردوں کی طرف، اور خود اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، یعنی اس طریقے سے کپڑے پہن کر کے چلیں گی کہ لوگ اپنی للچائی ہوئی نظروں سے اٹھا کر کے ان کو دیکھیں گے، اور مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور وہ خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے جو سر ہوں گے بختی اونٹوں کی طریقے سے حرکت کر رہے ہوں گے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کے اوپر یہاں بیچ میں جوڑا بنا کر کے رکھیں گی۔ یہ شریعت کے اندر منع ہے مسلم عورتوں کے لیے، یہ غیر مسلم عورتیں کرتی ہیں، کافرہ عورتیں کرتی ہیں۔ یہ شریعت کے اندر منع کہ عورت پورے بال کو بنا کر کے جوڑا اور یہاں بیچ میں سر کے اوپر رکھ لے۔ اونٹ کی کوہان، آپ لوگ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، اونٹ کی کوہان دیکھے ہوں گے آپ لوگ، کوہان جو اس کی گردن کے اوپر ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے اس کو کوہان کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے سر کے اوپر بال کو اکٹھا کر لے اور اس کو وہاں پر باندھ لے جوڑا بنا کر کے، شریعت کے اندر منع ہے۔ یہ کافر عورتوں کی پہچان ہے، مسلمان عورتوں کی پہچان نہیں۔ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا، مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہو، وہ اپنے جوڑے کو پیچھے لٹکا لے لیکن یہاں سر کے اوپر بنا کر کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے ان کے سر ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو یورپین عورتیں ہیں، کرسچین وغیرہ اور اس طریقے جو یہودی عورتیں ہیں، آپ یا نرس وغیرہ ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اپنے سروں کے اوپر باقاعدہ یہ جوڑے بنا کر کے بالوں کو اکٹھا کر کے کر لیتی ہیں۔ یہ شریعت کے اندر منع ہے، جائز نہیں ہے۔ نیچے کر سکتی ہیں، سر کے اوپر نہیں کر سکتی۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو انہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور کی مسافت سے مل جاتی ہے۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں نبی نے کیا فرمایا کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ وہ کون مراد ہیں؟ وہ ایسا کپڑا پہننے والی جو بہت باریک ہو اور اتنا باریک ہو کہ اس کے جسم کا چمڑا نظر آ جائے۔ شریعت کے اندر ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کسنمۃ البخت المائلہ العنوہن فانہن ملعونات۔ طبرانی کی حدیث ہمارے نبی فرماتے ہیں ہماری امت کے آخر میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کے سروں پر اونٹ کی طریقے سے حرکت کرنے والے ان کے بال کے جوڑے ہوں گے، اور ان پر لعنت بھیجو کیونکہ یہ ملعونات ہیں، ایسی عورتیں جن پر لعنت بھیجی گئی ہے کیونکہ شریعت کے اندر یہ چیز منع ہے۔ تو یہ تیسری شرط ہے کہ عورت کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو۔ آج دیکھیں بہت باریک باریک کپڑے عورتیں پہنتی ہیں، باریک باریک کپڑے جن کے اس کے جسم کا حصہ اور ساری چیز نظر آ جاتی ہے۔ شریعت کے اندر باقی مرد کے لیے بھی ہے کتنا باریک نہ کپڑا پہنے کہ اس کے جسم کا حصہ نظر آئے، عورتوں کے لیے تو بطور خاص ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کپڑا اس قدر تنگ نہ ہو کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو نظر آ جائے، یعنی اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے، اتنا تنگ اور چست نہ ہو کہ اس کی ران اور اس کے گھٹنے اور اس طریقے جسم کا حصہ، اس کی پستان اور ساری چیز آپ کو باہر سے نظر آ جائے۔ اور آج کل ایسے برقع آ رہے نقاب، نعوذ باللہ من ذالک، کہ عورت پہننے کے باوجود ایک دم جسم کے اندر چمٹا رہتا ہے کپڑا، وہ برقع ایک دم جسم کے اندر لگا رہتا ہے کہ سب کچھ اس کے جو ہے پیٹ اور پیٹھ ساری چیز نظر آ جاتی ہے۔ یہ شریعت کے اندر میرے بھائی منع ہے، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ خوشبو وغیرہ یا سینٹ وغیرہ لگا کر کے عورت نہ نکلے اپنے نقاب یا برقعے کے اوپر، یا خود استعمال کر کے نہ نکلے، یہ منع ہے۔ عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے لیکن ایسی خوشبو جس کے اندر بو نہیں ہوتی، خوشبو نہیں ہوتی، صرف رنگ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر خوشبو پھوٹتی ہے تو ایسی صورت میں شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایم امرأۃ اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ، جو بھی عورت بخور استعمال کرتی ہے، دھونی استعمال کرتی ہے، وہ ہمارے ساتھ عشاء نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں۔ اگرچہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہے، پردے کرو اور پردے کے ساتھ جاتی ہے، ان کے لیے نکلنے کا راستہ الگ اور جانے کا راستہ الگ، نماز پڑھنے کا راستہ الگ، جگہ الگ ہے اگر عورتوں کے لیے مسجد کے اندر، تو عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں اور کوئی مرد ان کو روک بھی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ ان کو مت روکو، جانے دو ان کو جمعہ کے دن خاص طور سے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ جمعہ کے خطبے سے عورتیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آج دیکھیں یہاں مکہ مدینے کے اندر عورتیں جاتی ہیں اور یہاں بہت ساری مسجدوں کے اندر بھی باقاعدہ عورتوں کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا، وہ پارلیمنٹ میں جا سکتی ہے، بازار میں جا سکتی ہے، درگاہوں اور مزاروں پر جا سکتی ہے، اور جو ہے الیکشن میں کھڑی ہو سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ مسجد کے اندر جائیں گی تو وہاں فتنہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں اسمبلی میں فتنہ نہیں ہوتا، بازاروں کے اندر فتنہ نہیں ہوتا، درگاہوں مزاروں میں فتنہ نہیں ہوتا۔ جو زناکاری اور شہوت کرنے بن گئے ہیں اور قبر پرستی اور بت پرستی کے اور شرک کے، وہاں نہیں ہوتا۔ مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کرنے کے لیے جاتا ہے، مسجد میں جا کر کے ان کو فتنے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں، آج بھی جاتی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ملکوں کے اندر بھی جو صحیح منہج عقیدے کے لوگ ہیں ان کی مسجدوں بھی الحمدللہ باقاعدہ، جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے ہیں ان کی مسجدوں باقاعدہ عورتوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ جانا چاہیے، کیونکہ عورتوں کے اندر جہالت بہت ہے، ان کے ہاں جو ہے دین سے دوری بہت ہے۔ جب تک آپ ان کی اصلاح نہیں کریں گے اور اس طریقے دروس میں شریک نہیں ہوں گی، یہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ عشاء کے اندر نہ آئے نماز کے اندر جو خوشبو وغیرہ لے کر کے چلے، کیونکہ خوشبو استعمال کرنا عورت کے لیے منع ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ای امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا منها ریحها فہی زانیہ۔ آپ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو عورت عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، پھر وہ چلتی ہے لوگوں کے پاس جاتی ہے خوشبو لگا کر کے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے، نعوذ باللہ، زنا کرنے والی عورت ہے۔ یعنی اتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے، کیونکہ خوشبو لگانے سے عورت کو، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے کوئی گزر رہا ہے یہاں پر، اور جب گزر رہا ہے تو آدمی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس طریقے سے بات اور آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ اگر وہ جائے مسجد میں تو خوشبو وغیرہ استعمال کر کے نہ جائے۔ ایسے ہی چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کا جو برقع یا نقاب یا کپڑا ہو وہ مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔
مردوں کی الگ پہچان ہے، ان کا الگ تشخص ہے، عورتوں کے لیے الگ پہچان، ان کا الگ کپڑا ہے۔ اس لیے مردوں کا کپڑا مردوں کا کپڑا جو عام طور پر مرد پہنتے ہیں، اگر وہ کپڑا عورت پہنتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، ایسے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں۔ تو جو لباس مردوں کے ساتھ خاص ہو، اس لباس کو اگر عورت پہنتی ہے تو ہمارے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، ایسے ہی مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں۔ تو یہ چھٹی شرط ہے کہ مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو عورت کا کپڑا، بلکہ اس کا کپڑا الگ ہو اور اس کے اپنے جو شریعت نے جس طریقے سے اس کا مقام رکھا ہے اور جو اس کی نسوانیت ہے اور جو عورت کی ذات ہے اس کے مطابق اس کا کپڑا ہو۔ ساتویں شرط یہ میرے بھائیوں کہ کافر عورتوں کی مشابہت والا بھی کپڑا نہ ہو۔ جو عورتیں کافر عورتوں کے ساتھ خاص ہیں جو کپڑے، وہ کپڑا بھی مسلمان عورت کے لیے یا کچھ زیور یا کچھ چیزیں ان کے لیے خاص ہیں، ان کو ایک مسلمان عورت استعمال نہیں کر سکتی۔ جیسے مان لیجئے ہمارے یہاں منگل سوتر ہوتا ہے، منگل سوتر یہ غیر مسلم ہندو عورتوں کے شادی شدہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اسی لیے وہی عورت منگل سوتر پہنتی ہے ہندوستان کے اندر جس کی شادی ہو جاتی ہے، دوسری لڑکی منگل سوتر نہیں پہن سکتی، لہذا منگل سوتر پہننا مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے لیے خاص ہو جاتی ہیں، لہذا ان کو آپ دیکھیں گے بدیا لگاتی ہیں یا سندور لگاتی ہیں۔ سندور لگانا بھی یہ غیر مسلم عورتوں کے شادی شدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، لہذا سندور وغیرہ لگانا یہ بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ساتویں شرط ہے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو جو شہرت والا لباس ہو، ناموری والا لباس ہو، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نقاب برقع نہ استعمال کرے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان اس کی پہچان بن جائے اور لوگوں کے درمیان اس کی اسی سے شہرت ہو جائے۔ ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے کہ مرد جس علاقے میں رہتا ہے وہاں جو لباس ہے اسی کو پہنے، ایسا لباس نہ پہنے کہ پورے علاقے میں پورے شہر میں ایک بندہ ہے جو ایک طرح کا لباس پہنتا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی جیسے مشہور ہو جائے۔ یہ لباس پہننا مرد کے لیے بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ آدمی جس علاقے میں رہتا ہے اس کے ساتھ مل جل کر کے انسان رہتا ہے، یہ نہیں کہ آپ ایسا لباس پہنے جو وہاں پر رائج ہی نہ ہو، جو وہاں پر استعمال ہی نہ ہو۔ جب آپ چلیں تو سمجھ جائیں لو وہاں فلاں آدمی ہے اور اس طریقے سے لباس پہنا ہوا، اسے شہرت کا لباس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ ذلت کا لباس، انسان شریعت کو چھوڑ کر کے اگر وہ شہرت کمانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس اسے دنیا کے اندر بھی ذلت دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے ذلت ہوتی ہے اور اسے رسوائی حاصل ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر آگ کو روشن کرے گا، اس لباس کے ذریعے سے آگ کو روشن کرے گا جو دنیا کے اندر ناموری کا لباس پہنتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام شرطیں ہیں ایک عورت کے برقعے اور نقاب کے لیے اور حجاب کے لیے۔ یہ ساری شرطیں جس کپڑے کے اندر پائی جائیں گی وہ شرعی لباس ہوگا، وہ اسلامی لباس ہوگا۔ آج ہمارے ملک کے اندر اس پر بحث چل رہی ہے، اگر مان لے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دے دی جاتی ہے تو اسکارف پہننے کی اجازت ہوگی ملکی آئین کے مطابق، لیکن یہ شرعی لباس اور شرعی پردہ نہیں ہوگا۔ لہذا شرعی پردہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جو کتاب و سنت کا لباس ہے یا کتاب و سنت کا جو حجاب اور جلباب ہے، یہ تمام شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی اسے حجاب کہا جائے گا۔ صرف سر کا ڈھانک لینا، اسکارف یا دوپٹہ پہن لینا، اسے حجاب نہیں کہا جاتا شریعت کے اندر، یہ شرعی حجاب نہیں ہے، یہ شرعی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بھی ہمارے نظروں کے سامنے ہونے چاہیے کہ شریعت نے حجاب کے لیے یا لباس کے لیے کیا کیا شرطیں رکھی ہیں اور کون کون چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے، اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، کیونکہ عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بیوی ہماری ماتحت ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے نگراں ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو شرعی لباس پہنائیں، شرعی حجاب کرائیں ان کو۔ اگر ہم نہیں کرائیں گے تو اللہ تعالی ہم سے بات پرس کرے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، لہذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل وال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم باقاعدہ ان کو دین کے دائرے میں رکھیں، شریعت کے حدود کے اندر رکھیں اور وہ لباس پہنائیں جس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔
پیسہ آپ کا اور سارا خرچ آپ کا، ساری ذمہ داری آپ کی، لیکن آپ کے پیسے سے اگر ایسا لباس پہنتی ہے جو شریعت کے اندر حلال نہیں ہے، یا ایسی جگہوں پر خرچ کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت والا کام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ پیسہ بھیج کر کے ذمہ داری ادا نہیں ہو جائے گی کہ آپ نے یہاں سے پیسہ بھیج دیا، آپ کی عورت کیا کرتی ہے، آپ کی بچیاں کیا کرتی ہیں، آپ کے گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، کوئی قبروں پر جاتا ہے، کوئی مزاروں پر جاتا ہے، اور کوئی جو ہے ناجائز کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، اور کوئی عرس کے اندر خرچ کرتا ہے، کوئی برتھ ڈے مناتا ہے، اور نہ جانے کوئی کیا کیا کام کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو جائے گی پیسہ بھیج دینے سے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو نصیحت بھی کریں، ان کو سمجھائیں، کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہے، لہذا آپ کو اللہ نے ان کا سلطان بنایا ہے، آپ اس کے بادشاہ ہیں، وہ گھر کی رانی ہے اور اس طریقے سے گھر کی ملکہ ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو اور بیویوں کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو دین کے دائرے میں رکھیں، ورنہ قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی معصیت و نافرمانی سے، ہر طرح کی بے پردگی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔